شروع میں ہمارے کو خراب کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں تینوں وہاں سے بہت بہت میں جاؤں گا سر میں جو تسد para كثر يعني في اتفاق في خرابيق نطاقه تنتظر كده فوق آخر كافر سر الناس كفام جاءهم كافر نمي لا خالني دي أتفوتني دي متعلقة حمام طولة في عوام مغلى والله خبار مرافي مغلى فضلين بارا فرماني كل البته دای چکتا تو ما پھر کی لیا ہو پھر گڑی تھا نا ویسے چلتا ہاں راوڑ اسٹام ya quella che non è una privati sia stata pensata نظام انگلش لگا پرتگوئی جو چل رہا ہے ایسے لمبا تمام پر گرا ہے نا تمام ایسا عذاب لگا دی عذاب پتہ کم بیان ہو گیا دی اور دا خبر تیجے دا پورسی دا وچ ما نے نہ خدا تنجو دا دا چې د سود لپاره کې نور ایزیشن څلور 50 کاله وکړه د دین د اسلام د نفاذ لپاره خو نور ایزیشن د پورا عالم د انسان لپاره د دین فکر خو نه کړی ان چې مده څه دا راغی د څنګه متفق او الله تعالی سره ورته یا به توبه واسي دا د نبی خلیفہ دی ابي د نبی کار کوي او نه کار کوي نو دا د ټول غن د دین غن زیات کوي بني ذات ودون صلاة غير طبعا شبكات اوبن او خبرت ممكن ترجم شيء لا يقعد الدنيا يقول انت تقول في عليه تفهر مسلك مدرسة فهمي في مدرسة دي أزمة إلى جلسات العوية والجبال غير تمام الذين كتبوا في جدارتهم جدود دو كردين ثلاث نسخة د دین لپاره دا کار نه کړی او د دین لپاره کوي نو دوی د دین لپاره اتفاق کړي په نظر ورته دا ملایکه تبلیغي او تبلیغي درنګ یو مؤمن خدای ته ایمان په غیرت ښکاري ایمان دا صفت شي نه ده مؤمن په دې چیرې کې او پن دی راځي او ته ګوري اگر دوی اتنے والے مطلب دار ہے تو کلر فلم دے رہے تو چوری رسی ہے جو خدای پاک کو کتنے رہے اچھا خدای یہ کہ اگر سو کاس خدا سے ہم تبلیغان کرے ہاں دین دا اللہ رضا دا پارا کئی آزان اسم نگرنی وادری عمل میں دین دنیا میں دار ہے کچھ قدار کو نہیں کرتی ہے لیکن تو قدار ہوتے ہیں ہمارا تو میں بیماری جسم کے لیے پہلا سماجار کا باعث ہوتا ہے لیکن ذہن بڑا صاف ہے بخار کے حالات یا کوئی بھی ایسا ہے ذہن بڑا کھلا رہتا ہے صاف ہے ذہن کو صاف ہے اور وہ بیماری بھی اچھی ہے بخار کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے بیان فرمائی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور مستقل
بخار کے لیے دعا مانگی، پھر مستقل بخار ہوتا، اتنا بخار شدید ہوتا تھا کہ جسم مبارک ہوتا تو اسے ہاتھ لگا نہیں، نماز کے وقت پہ وہ اللہ پاک سے معاف فرمائے۔ بیماری مریض سنائے کہ مریض اللہ کا اتنا ہے، اللہ اس کا اکرام فرماتے ہیں جو تم اپنی مہمان کے کام، مریض کی عیادت کے لیے جانے والے کے لیے 70,000 فرشتے کتنے ہیں؟ 70,000 ہیں تو 20,000 کتنے ہیں؟ 70,000 فرشتے دعائیں کرتے، اور جو مریض ہوگا تو خبر ہمت بھی دیتے، اللہ جو حال ہمارے لیے تجویز فرماتے ہیں اللہ پاک اس میں امداد فرما کر اس کو اپنے اللہ کا ذریعہ بھی بنائے، اصل بات ہے جو بھی حال اللہم اغفنی بما شئت، یہ دعا اللہ جو بھی حال ہیں وہ تیرے رضا کا ذریعہ بنے، یہ میرے بس کو نہیں ہے، یہ تیرے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یہ تیرے اصل بات بتاؤ تو انسان اس دنیا میں ہوگا تو اس پر اندھیرا بھی آئے گا اور سورج بھی نکلے گی، روشنیاں بھی ہوگی، گرمی بھی ہوگی، سردی بھی ہوگی، تنگی بھی ہوگی، فراخی بھی ہوگی، یہ دونوں حال اس پر آتے رہے، بیماری بھی ہوگی، صحت بھی ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ سارے حالات میں یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے، یہ احساس کو پیدا کیا جائے کہ میں بندہ ہوں، اور بندہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، تو یہ بندگی کا احساس کیا تو آزادی ہو جائے گی۔ اگر تو احساس نہ کرے پھر بھی تو بندہ ہے، تجھے اپنی ناک پر طاقت نہیں ہے، چھینکیں آتی ہے، ناک بہتا ہے، اپنی نظر بنتی ہے، اس کو لگاتے ہو، پیٹ خراب ہوتا ہے، دوائی کھاتے ہیں، قرابت دار بیمار ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، تیرا اپنا کیا ہے؟ کسی چیز میں نہ تیری دسترس ہے اور نہ تیرے خواہش کے مطابق ہے، جو تقدیر ہے تیرا کبھی چاہے نہ چاہے تقدیر پوری ہو کرے گی، تو بندہ ہے، بندہ بندہ ہے، تیرے لیے احکام بھیجے گئے ہیں کہ سوچو بھی یہ، ارادہ بھی یہ کرو، اور عمل قول فعل کے متعلق بھی یہ کرو، یہ نہ کرو، یہی ہے بندگی۔ پھیرنے کے متعلق بھی احکام ہے، بولنے کے متعلق بھی احکام ہے۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ تو بس گنگا بن جائے، گنگا نہ بن، لیکن کچھ باتیں کر اور کچھ نہ کر، روح کو تو جھوٹ نہ کر، حق کی بات سنا، آخرت کی طرف احکام جاری ہے، اس طرف متوجہ کرنے کی باتیں کر، جو چاہے اللہ پاک کو تو یہ بات میں سیدا فرمایا ہے، الحمدللہ پڑھو، لیکن اس میں بتایا ہے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ حرام جو ہے نا، جیسے کہ پیٹ خراب ہوتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، اس میں جو نہیں، اسی طرح انسانیت کا معدہ بھی خراب ہوتا ہے حرام پیروں سے، مفلوج ہو جاتا ہے، پھر کیا نہیں کرتا اعمال پر جو ہے، جیسے پیچس لگا ہوتا ہے خراب ہے تو مرغ اندے اور مچھلیاں یہ نہیں کر سکتا نا، نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حرام کھانے سے تیرا روحانی انسانیت والا میرا خراب ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی عمل کام نہیں کرتا، الٹا مقصد ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ یہ کرو، اب اس کے لحاظ رکھتے ہوئے بندہ زندہ رہے تو یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، اور سب یہ بندگی جو ہے نا یہی آزادی ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اس احساس کے ساتھ اور بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، یہ ایسی بات نہیں ہے ساری مخلوق سے تو آواز ہو جائے گی،
برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے، ایسی بات. یہ نخل جب اس پہ برق گرتی ہے نا، آسمانی بجلی پہاڑوں میں جب گرتی ہے تو بڑے بڑے درختوں کو تباہ کر دیتے، بہت طاقتور ہوتا ہے، ایسے بڑے بڑے پہاڑوں کو لے جاتے. جب گرتی ہے نا، جب پانی میں شامل ہوا، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، آگے بڑے پتھروں کو گرا کر لے جاتے، پہاڑوں کو لے جاتے. کہتے برف گرتی ہے تو یہ نقل دے رہا ہوتا ہے، تو دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے. اس کی جو ہے نا مخلوق سے رہائی اور فلاح، مخلوق کے اثر سے آزادی، یہ 2 نمبر کی بات ہے. مخلوق کے اثر سے آزاد ہو. نمبر 1 یہ ہے کہ مخلوق کا ہر حال تیرے لیے اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنے. اصل بات یہ اور اللہ کے معرفت میں پختگی کا ذریعہ بنے، اور ہر ایک چیز اللہ کی قدرتوں کے مشاہدے کا ذریعہ بنے. اصل بات یہ ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت نچے درجے کی بات ہے. کہ تو مخلوق کے اثر سے آزاد، مخلوق کی طرف سے تجھے نہ دکھ پہنچے نہ سکھ پہنچے، سکھ بھی ادھری سے اور دکھ بھی ادھری سے. ہاں، تیرے دکھ سکھ کا تعلق اسی سے ہو جائے. بیٹے ذبح ہو، شہید ہو تو دکھ نہ ہو. جسمانی حالات حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے حالات اس کے اثر سے آزاد ہے. مخلوق کے ہر حال خوف اور لالچ کے اثر سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. سمجھے؟ جب یہ بستا ہے دل اس کا کہتا ہے نا کہ الہ ایک اللہ، جب دل مان جائے کہ الہ ایک اللہ ہے، میرا الہ ایک اللہ ہے، الہ العالمین ایک اللہ ہے، نہ تحریک میں اس کو کسی سے امداد لی اور نظریت ہے، اور نہ اس کے پرورش میں پالنے میں کوئی بھی نہیں. ہاں، الہ ایک اللہ ہے، حاجی بھی ایک اللہ ہے. پیر اور مولوی جو ہے نا، وہ تجھے صرف وہ جو دے سکتے ہیں چورائی کی سپاہی کی طرح ہاتھ دے سکتے، اور کچھ نہیں کرتے، سب کچھ اللہ سے. اللہ اس کے لیے سب سے پہلے طبیعت کے اعتدال کی ضرورت ہے نا. تو یہ ہے بھی میرے انفرادی معاملات میں سے جو ہے نا 10% بھی نہیں میرے پاس، اسی لیے کہ یہاں اللہ کے طالبین کے پاس بیٹھنا ان سے جو بھی ہے تو جاتے رہا، اس میں سے امت کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ وضو اور نماز درست ہو جائے. دوسری طرف کی ہے وہ بھی اس لیے کہتا ہے کہ لوگ پیر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مقدر. تو پھر میں بات کرتا ہوں انفرادی اپنے احوال میں انفرادی طور پر اللہ کی یاد کے متعلق کچھ کرتا ہوتا ہے اور کسی سے، لیکن لوگ پیر سمجھتے ہیں تو پھر اس لیے مجبور میں بات کرتا ہوں کہ باطنی اصلاح اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ کی یاد کے ساتھ نماز، تو پھر باطنی اصلاح کے لیے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ لیکن پھر اللہ کریم کے احسان بے حد احسان کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی پابندی نہ ہو. ہر وقت کہتا ہے کہ میرا انفرادی وقت ہو، میں مسجد داخل ہوں، فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ تو اجتماعی مسجد تو ہے نہیں، لیکن ہمارے انفرادی مسجد ادارے کی نا، خانقاہ کی مسجد ہے نا، اس فکر والے ہو تو ہو. بتاؤ یہ دیگر اکثر یہاں دین کی فکر میں آتا ہے، کوئی دنیا کی فکر میں آتا ہے. آپ نے اندازہ لگائے سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کروڑ پتی ہے، یہی سمجھتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، اور
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत बड़ा पर्दा रखा है और आप देख रहे हैं इस चीज की बुनियाद क्या चीज है। बुनियाद ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा रकम ख्वाहिश वाली चीज पर सर्फ न हो, जरूरत के दर्जे पर हो। एक इसकी बरकत है और एक मैं अपनी जिंदगी में इसराफ से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। इसराफ से अपनी इंफरादी जिंदगी, घर वालों को जो है ना वो उसमें मेरा साथ देते हैं और ना वो साथ दिया है, लेकिन ये समझता हूँ आप जो देख रहे हैं ना ये खालिस इन दो इरादों के हाल भी नहीं। हाँ, जरूरत के दर्जे की चीज जो भी है खास वाली चीज जो है ना, जैसे आपको सेवे बता रहे थे ना, कुछ और भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, आटा नमक को भी बहुत पहुंचाते हैं, दो भी खाते हैं। मैं भी यही कहता हूँ, अल्लाह जब आते हैं ना फिर वो खिलाते, लेकिन वो सेहत के लिए मौजूद रहते। ये आपका सालन सेहत के लिए मौजूद है, अच्छा ये सादा सालन अच्छा है, वो खाकर मैं तबीयत पर असर महसूस करता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा, ये शोभा किस्म का जो है ना, ये सेहत के लिए भी अच्छा है, तबीयत के लिए भी अच्छा है। और जिंदगी जो है तो यही कहता हूँ, आप सबसे पूछें, ऐसी चीज नहीं कि इरादा आप कुछ और कहें और मैं कुछ और कहूँ, अल्लाह उधर नहीं करती है, मुझे ना देना है। हाँ ये कैसी बात है, ये तो झूठी बात है। बहरहाल अल्लाह पाक के अजीम एहसान के एहसास की वजह से मैं नहीं कहता इसको कि जब मस्जिद जाऊं तो वहां कोई भी ना आने पाए मेरे पास, ताकि मैं अपना वक्त अपनी तबीयत पर गुजारूं। समझे, ये होता है 10 मिनट कम 1 घंटे में मैं फारिग हो जाता हूँ अपने काम से। हाँ 50 मिनट। और उसकी वजह आपको बताऊं कि मैं रुकूं कौमा सिजदों में और जलसे में तस्बीहात के अलावा ये दुआ मांगता हूँ, ये उसका शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी तकदीर में तूने ये अमल लिखा है जो पढ़कर बिल्कुल मासूम बन जाता है, सारे अगले पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। ज्यादा है ना, फिर मैं मुसलमान हूँ और फिर अपना मस्जिद है, अगर बत्ती लगी है, पंखे लगे हैं, अपनी तबीयत के ये उसके आता है ना, और दीन की निस्बत से उसके आता है कि उससे मुझे जो है ना जरा पेरी के बजाय हकीकत पर मेरे ज़हन और मेरे ज़बान को चालू फरमाए हैं। कल ऐसे वो एक साथी को मैंने फोन किया, और आपके सामने भी कहता हूँ, सबके सामने कहता हूँ, एक ये हूँ, एक मेरा काम है, मेरे लिए मग़फ़िरत और हिदायत की दुआ मांगे अल्लाह से, मैं सबसे अर्ज़ करता हूँ। मेरा काम जो है तो इसको पहुंचा दो पूरी इंसानियत तक। आज उम्मत को इसी चीज की जरूरत है कि वज़ू और नमाज दुरुस्त हो जाए, इज्तिमाई उम्मत को इसकी जरूरत है। याद है अल्लाह के बाद मजबूरन पीर हो, बातिन इस्लाम का इरादा भी रखने वाले आते हैं तो बातिन इस्लाम यही नमाज और तिलावत अल्लाह की याद के साथ हो जाए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बचपन से लेकर मेरी जिंदगी का आज तक जो है ना तजुर्बा यही है, मेरे तजुर्बे से इतने लंबे बचपन से लेकर अब कितना साल हो गया, किसी और तरफ तवज्जो की नहीं, किसी चीज की परवाह की नहीं है। ये जो खानदान वाले कुछ मुझ पर बुरी नजर रखते हैं ना कि ये पागल है, पागल है। मैंने एक दफा अमीन शाह से कहा था, मैंने कहा बेटा दुनिया का मेरी नजर में पहलवान है, चीज है कि पागल न समझना, पागल नहीं हूँ। ये पागल समझ लेते हैं ना फिर कोई बात ऐसी मेरे अपना भतीजा है तो काम कर रखता काम। ठीक है कि अल्लाह करीम ने बचपन से
دنیا کے عظمت اور دنیا کا طلب اور وہ چیز دل میں رکھی نہیں ہے بچپن سے. گھر میں رشوت بہت ہوتے وہ وسیع دولت بن کر آنا تھا. یہ تو آپ کی سمجھ چکے ہوئے علاقے کے لوگوں سے سنا ہوگا. نواب قسم کا آدمی والد صاحب کو اللہ نے عزت دنیا اور دین سب کی دی تھی. تو گھر میں پہلے روپیہ ہوتے تھے نا, میں ایسے گود پیارے پیڑ سے بھر کر باہر نکلتا اور محلے والوں کو گاؤں والوں کو چیخ مار کے کہتا کہ آ جاؤ آج روپے کی بارش ہوگی. تو ادھر مکان کے اوپر وہاں تو میدان ہے نا, ان کو اوپر چلانگتا اور بچے اس کو چنتے اور میں پھر چلانگتا اور یہ خوش ہوتا. ڈر تو ہمیشہ ہوتا. تو والد میرے والدہ تو کہتی کہ اس کو کچھ نہیں کہنا. یہ میری بہن مجھے بتاتی چھوٹی چھوٹی باتیں. وہاں سے بتاتا بھیانک ہوتا کہ گڑ کی بارش ہو رہی آ جائے اسی طرح کر. لیکن اللہ کی شان ہے کہ روپیوں کی بارش جس دن ہوتی تھی نا, وہ پیسے وہ روپیہ سارے وہ بچے لا کر میرے والدہ کو پھر دے دیتے. عجیب وقت تھا, عجیب وقت. اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنے بے حیا بے ضمیر ہیں. ضمیر ہو ہی نہیں, ضمیر ہے نہیں. سود کھانے والوں کا ضمیر نہیں ہوتا, سود کھانے والوں کی ضمیر نہیں ہوتا. ہاں یہ چیز جو ہے نا سب پر آ چکی ہے. پی ہے, کموڈ بھی ہے, کچھ ہے. میرے کپڑے کا میرے گلے میں ہے ایک طرف اور دوسرا بینچ پہ ہے. بینچ سے چل رہا ہے سب کچھ, تو میں بھی سود سے نہیں چلا سکتا اپنے ہاتھ تک. اس لیے میں اکثر جب گھر میں تعلیم ہوتی ہے نا تو میں عورتوں کو کہتا ہوں کہ مبارک ہو تمہارا کھانا اور کپڑا حلال ہے. سودی نظام ختم ہو, دین قائم ہو, پوری انسانیت تک پہنچی. یہ مردوں پر لازم ہے, عورتوں پر کچھ نہیں. صرف وضو اور نماز درست کر لو. نماز روزہ خاون 3 حقوق ہیں. جلد مومن پیدا ہو جائیں گے. یہ سڑی نمبر لڑی خبر سے. تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. ویسے فضول باتوں میں پڑتا ہے. کوئی اچھی بات کرتے تو اچھا ہوتا ہے. تو آج اللہ پاک کی طرف سے جو مقرر تھا آپ نے دیکھ دیا نا کتنا انتشار, اور پھر وہ انتشار باعث سرور بنتا جا رہا تھا. اللہ پر ہی ہر ایک چیز میں نظر ہونی چاہیے. اللہ سب کچھ پر قادر ہے. تو وہ عرض کر رہا تھا نا, میں 50 منٹ میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو 50 منٹ کی وجہ یہ ہے کہ میں بیچ میں یہ دعائیں کرتا ہوں جو مقامات میں نے آپ کو بتائے. اللہ ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. حمد کے متعلق اس سے صاف عبارت نہیں ہے. ایسا ہے, یہ ایسا حمد ہے کہ اللہ کے شان کے مناسب کوئی حمد کر نہیں سکتا اس کا. یہ سب مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں, لیکن یہ پڑھنے والے کے عمل نامے میں اللہ پاک اپنے شان کی نسبت سے حمد لکھے گا. اس لیے کہ مانگنا ہے اللہ ربی لک الحمد. میرے رب تیرے لیے سارے تعریفیں ہیں, میں تیری تعریف کرتا ہوں, میں تیرا تعریف کرتا ہوں. لیکن یہ تیری تعریف میری طرف سے نوعیت کی نسبت سے کس درجے کا ہو. کما ینبغی لجلال وجهک, ایسا تعریف جو لائق ہو تیرے مبارک کی جلال کا عظیم سلطان کا, تیرے عظیم بادشاہت کا. تو اللہ پاک اسی طرح لکھ دیں گے عمل نامے میں. اچھا سنا ہے جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو تو پتہ نہیں کر سکتے نا. اللہ کی شان کے بنا سکتے حمد کو فرشتے کیا کر سکیں گے. اللہ کریم ہے وہ اسی درجے میں آپ سے بندے کی یہ حمد قبول فرما لیتے ہیں. تو پھر اللہ پاک فرماتے فرشتے اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں گل رہتی ہے تو ہمارے بس سے باہر ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چلو صرف یہ عبارت لکھ لو اور اس کی جو طاقت حقیقت ہے مجھ پر چھوڑ دو, میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. اچھا ایک یہ پڑھتا ہوں. دوسرا, اللہ نے جو ہمیں یہ ہدایت دی ہے, نہیں دین اسلام کے پیروی میں جو قربانی ہوگا وہی قبول ہوگا. تو اللہ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ دین اسلام کی اصولوں پر
ہمارا جو حرکت ہے نا یہ کس کے ذریعے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا بہت بڑا احسان ہے. تو اس کی دعا ہے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ. یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمارے طرف سے اس عظیم نعمت کے عطا کے لیے تو نے اس کو ذریعہ بنایا، تو ہمارے طرف سے اس کو ایسا اجر دے دے جس طرح کہ وہ اس کا شان ہے اور وہ اس کا اہل ہے. یہ ہو گئی. پھر آگے جو ہے تو یہ کہہ دیتا ہوں اللہ اغفر لی، لیکن میری دعائیں پوری امت کے لیے ہے. اچھا میں ذاتی جو بھی دعا ہو فکر میرا یہ ہے کہ پوری امت کے لیے ہے، ذاتی نہیں. اللہ اغفر لی، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پوری امت کو معاف کر دیں. ورحمنی، اور ہم پہ رحم فرما. واہدنی، اللہ ہمیں ہدایت دے دے. پھر ہدایت کے لیے کہ تو ذلت سے چھوٹیں گے نا. یہ ذلت جو امت پر مسلط ہے، اس کا جس کو احساس نہیں ہو اس پہ تو ایمان نہیں. آج کل جس کا غم اپنے عیال اور بیوی اور اپنے زندگی کی نسبت سے اس سے زیادہ ہے تو وہ اپنا قبلہ درست کر دیے. میں صاف بات کہتا ہوں، یہی اندازہ یہ کسوٹی ہے کہ ایمان نہیں ہے. ایمان کی نسبت سے اپنے انفرادی غم کوئی نہیں ہونا چاہیے. آج امت کو جو خاص کر ہمارے پاکستان کو جو اوپر جو مصیبت آ چکی ہے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے. ایسا حال، ایسا مومن کے کافروں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور یہی پیش نظر ہے، اور یہی کوشش ہے، اور یہی دستور بن چکا ہے. کسی قوم آپ دیکھ رہے ہیں یہ بجلی وغیرہ مادی چیزوں کا میں بات نہیں کرتا، نہ سوچتا ہوں اس پر. یہ تو ہم جتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے عذابی مسلط ہوگی. تو آج غریب آدمی کا کیا حال ہے، مہنگائی کا کیا حال ہے، بجلی وغیرہ 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 کیا حال ہو رہا ہے. بڑے جو ہے تو بڑوں پر ٹیکس کا کیا اثر، اسی پر ٹیکس لگے گا تو فیکٹری والا اسی نسبت سے رد بڑھائے گا نا. اور آگے ایجنسی والے پر جو ٹیکس لگتا ہے نا، صرف فیکٹری پر ٹیکس نہیں، ایجنسی والوں پر بھی ہے، پھر آگے دکانداروں پر بھی ہے. تو یہ سارا نچوڑ جو ہے وہ تو ہمارے کوئی چکے تو نہیں ہے، وہ تو کاروبار پیدا کے لیے کرتے ہیں. تو وہ سارا ہم سے نکالا جا رہا ہے نا. یہ مادی تکلیف کوئی چیز بھی نہیں. دینی رنگ دیکھیں، جو دین کے خلاف تحریکیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اب یہ دن سنا پیسے والوں پر ٹیکس کم کر دیا، یہود والوں پر ٹیکس کم کیا، اور مسلمانوں کو دینی مدارس اور اس حال پر اس حال کا جس کو دکھ نہیں اس میں ایمان نہیں ہوگا. مجھے تو دکھ ہے، بہت دکھ ہے اس پر. اور میرا مایا ملجا اللہ ہے. کسی اور کی طرف آپ کے سامنے یہ میں نے آج اظہار خیال کیا، لیکن میں اللہ کے ساتھ اندر اندر سوچتا ہوں کہ اللہ میرے گناہ کی وجہ سے پوری امت پڑ چکی ہے. میں اہل بیت ہوں، اہل بیت قرآن موجود ہے اور میں ہوں، تو یہ اہل بیت کے حوالے کیا گیا ہے اس وقت کو. ایسا بابو مقامت کے نا تینوں مقصد ہے کہ بھائی بابو ہوگا جس سے اللہ. تو یہ دعا بیچ میں پڑھتا ہوں، اللہ مغفر لی. یہاں فکر پوری امت کا ہوتا ہے کہ اللہ میری نااہلی کی وجہ سے امت کا یہ حال ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن اور اپنی اولاد کی طرف توجہ دی کہ ان دونوں سے جڑو تو ہدایت پر رہو گے. تو اب اہل بیت کو چاہیے کہ وہ قرآن سے جڑے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو سیکھے، اور امت کو قرآن پہنچائے، امت کو قرآن کے اصولوں پر لانے کی محنت کریں گے، ہے نا. تو میں اہل بیت ہوں، اور پھر میرا معیشت، میرا کام، میرا کاروبار ہی دین ہے. اب کئی لوگ دین چاہتے ہیں لیکن مدین صاحب دین کے لیے وقف ہو چکا ہے نا. سارے وقت اس نے آپ نے دیکھ لیا حال نا.
صرف دین کے لیے ہمارے اس نظریے کو سمجھا، اللہ نے اس کو سمجھ دی تو اس نے امت تک پہنچانا لازم سمجھا، اور اسی میں اپنا حضور سمجھا، اللہ نے یہ سمجھ دی اور اس کی ہمت دی اور توفیق دی اس کو اللہ پاک نے۔ آپ سمجھے؟ ہاں، لیکن اس کا ایک کاروبار اور بھی ہے نا، لیکن میرا کوئی کاروبار نہیں، یہی میرا کاروبار ہے۔ تو یہ اللہ کے احسانات اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دعا پڑھتا ہوں پھر درمیان، اللہم اغفرلی ورحمنی، اے اللہ ہم پہ رحم کر، واہدنی، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دی، وعافنی، اے اللہ جو نافرمانی کی سزا کہ ہم مستحق ہیں اس کو معاف کرتے دیتے ہیں، تو اس لیے لمبا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تھوڑا سا وقت میں کبھی کہتا ہوں کہ اس کو کہوں کہ جب میں مسجد چلا جاؤں تو خانقاہ اور ہم فکر انسان کے علاوہ کوئی اندر نہ آئے، کوئی نماز پڑھے تو وہاں دروازے بند کر کے کہے کہ بھائی یہ ہمارا انفرادی جگہ ہے نا، کوئی بھی ہو جو میرے وقت میں خلل ڈالے اس کو روکنا چاہیے نا، تو جو بھی ہو اس کو کہے نہیں، بالکل میں مر جاؤں گا لیکن ساتھ ساتھ کو وقت ضائع نہیں کروں گا۔ کبھی چاہتے ہیں سر مناسب بھی ہے اور ہو بھی رہا ہوں، سبھی پیر باتیں تاریخ دیکھتی ہے نا، ان کا اپنے انفرادی ایک وقت تھا، لیکن اللہ کے اس کرم کو سوچ کر کہ اللہ نے پیری کا نام دے کر کام ایسا دیا ہے کہ اوتے بوتے نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہے، کہانیاں ہیں، کہاوتیں نہیں ہیں، من گڑت واقعات نہیں ہے، کیفیات نہیں، امت کی بنیادی ضرورت پر اللہ نے ہمیں جو ہے فکر کا اس نے قبول فرمایا۔ تو پھر یہ کہتا ہوں کہ چلو کچھ پرواہ نہیں، یہ حال اللہ کی طرف سے۔ اگر میں بھی لطائف کے متعلقہ اور کیفیات کے متعلقہ یہاں بات کرتا، جیسے پیر کرتے ہیں اپنی سلسلے کے خدائی بٹاتے ہیں، اولویت کے متعلق اپنے پیر اور اس کے پیر اور سلسلے پر نظر جماتے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ ہاں الحمدللہ، کیا آپ اس کو سمجھ، یہاں کیا چیز ہے، دعوت اللہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ ہمیں سمجھ دے تاکہ ہم صحیح اللہ کا تعارف کرا سکیں۔ لیکن کہتا ہوں علماء سے کہ علماء تم دین اسلام کا پہلے تعارف کراؤ، پھر دین اسلام کی اصولوں کا تھوڑا اثر دکھاؤ، نماز کا تیری زندگی پر ظاہر باطن پر کیا اثر ہے، مالی قربانی زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ بھی سمجھ کے دے ورنہ نہیں ہو سکتا، ادائیگی صحیح ادائیگی ہو تو اس کا تیری زندگی پر کیا اثر ہے، مالی قربانی کا تیری زندگی پر کیا اثر ہے، رمضان کا مہینہ روزے رکھنے کا کیا اثر ہے، حج کا کیا اثر ہے، جہاد کا کیا، یہ بتائے، اور پھر ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کا صحیح تعارف، اللہ کا لوگوں کو اپنا مرید نہ بناؤ، اللہ کا مرید بناؤ اور کہو کہ ایک اللہ کے ارادے میں رہ کر تو کچھ کر سکتا ہے، اگر دنیا کا ارادہ ہے، آخرت کا ارادہ ہے تو انسانیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تو ارادہ اللہ کا کر، اللہ کا مرید بن جائے، اور اللہ کا مرید بننا چاہے کہ یہ پسند ہے تو اللہ کا بتایا ہمیں وظیفہ کر۔ آپ سوچیں کتنا آسان طریقہ، تو علی ایمان کی تعلیم ہے نا، ایمان یہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، یہی ایمان ہے، کوئی اور چیز نہیں، تیرے اندر یہ یقین آ جائے کہ الہ ایک اللہ ہے، یہی ایمان ہے۔ تو اب اس ایمان کی تعلیم کو نبی نے جس راستے پر مخلوق کو لگایا وہی ایمان کا راستہ ہے، اور نبی نے تاکید کس چیز کی فرمائی؟ سب سے زیادہ اسی چیز کی کہ لا الہ الا اللہ اور نماز، لا الہ الا اللہ کے حقیقت کے لیے نماز کافی چاہتی، لیکن ہوش سے ہو اللہ کی یاد کے ساتھ، تو کتنا پیارا کام ہے اللہ نے دیا ہے مجھے۔ پیری کی لائن میں سارے پیر اگر مومن ہیں تو اس کو سوچے حیرت لائے، اور سارے اللہ کے طالبین اگر اللہ کے سعادت طالب ہیں تو اس نظریے کو سمجھے اور اس پر عمل کر کے میری 45 سالہ زندگی کا نچوڑ 2 منٹ میں لے کر
موج اڑائے. اگر معاشر میں دین کی خدمت کی نسبت سے کسی مقام کے طالب ہیں، کل جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھیں گے محشر میں، اندازہ ہو جائے گا کہ عزت کیا چیز ہے، کیا پہلے آپ کا. اگر کسی کو شوق ہے امام میں سے ان کو جتنے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تکلیفیں پہنچی، سمجھو. بہت زیادہ پہنچی. آج جو ہمارے یہاں سمجھی ہے اچھا دین کے لیے تکلیف پہنچتا مزید فائدہ مند ہے نا. تو یہ دنیا تو دار العمل ہے، یہ تو دار الجزا تو نہیں ہے نا. مومن کو ایمان کی نسبت سے تکلیف دی جا رہی ہے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کل محشر میں آپ کو عزت کی چاہت ہے تو آج امت کی اسی وضو نماز کی درستگی کی ضرورت ہے، فرائض کی درست ادائیگی کی ضرورت ہے کہ فرائض صحیح ادا ہے. اس پر محبت ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا محشر میں. اور پیروں کا پیر بننا جو ہے نا وہ اسی وجہ سے آج کل سارے پھر یاد اللہ کا تمیز کراتے نہیں، یاد اللہ کی ترغیب دیتے نہیں. ان کو یاد اللہ کا تمیز نہیں ہے تو دوسرے سے کیا؟ یاد اللہ پیدا کیا جائے اور نماز اور تلاوت ہو اور موت کو آئے کل محشر میں مشارکین کے درجے میں بھی اس کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. عجیب کام ہے. میں تو اس کام کو سوچ کر میں خوشی سے پڑھتا نہیں ہوں. آپ سمجھے بہت کام. اور کام یہ ہے، اور میں ناصر سے کوئی کیا فون کرنے لے تو میں نے اس کو صاف کہہ دیا ہے، صاف کہہ دیا ہے کہ میری مغفرت اگر آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہوگی تو ورنہ میں کیا کروں گا. اللہ پردہ رکھے. اور سب سے کہتا ہوں جب میں ہوں تو میرے لیے مغفرت کی دعا مانگے. ایک میرا کام ہے، کام کو لے کر سب کچھ اس پر قربان کر دیں. یہ زندگی گزر رہے گی، ساری چیزیں بہتر رہے گی. اور حکومت کو اسی کی ضرورت ہے اپنے سب کچھ تن من دل اسی پر لگا دیا جائے اور نماز پڑھنے والوں کی نماز درست ہو جائے، وہ درست ہو جائے. انشاءاللہ یہ حال بھی بدل جائے گا. یہ جو ذلت کا حال ہے نا یہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے. میں بھی پیر ہوں اور کام اللہ نے کیسے کروا رہا ہے مجھ سے. تو کہتا ہوں کہ چلو آنے دو. یہ چاہتا ہے مناسب ہے کہ ایسا ہو کہ جب میں مسجد چلے جاؤں، یہ گرمی میں آتا ہوں سردی میں اندر ہوتا ہے، اپنا وقت جو ہوتا ہے وہ اندر ہی گزارتا ہے. تو مسجد میں چلے جاؤں تو پھر کوئی مسجد نہ آئے. اگر نماز پڑھنے سارا صاف جگہ ہے. اگر مسجد کا ہے تو اسے کہیں کہ باہر کھڑے ہو کے نفل پڑھنا ہے تو باہر پڑھو، اندر ساتھ کو تنگ نہ کرو، اندر نہ جاؤ. چاہے ساری جہان کا بادشاہ بھی آ جائے تو وہ کہے تیری بادشاہت اپنی جگہ ہوگی، یہاں میری صاحب کی بادشاہت ہے اور میں اس پر جان دینے والا ہوں، اندر نہ جاؤں. میں مر جاؤں گا لیکن شاہ صاحب کو پریشان نہیں. لیکن اگر یہ ایسا کروں تو مناسب ہے نا. لیکن اس وجہ سے میں نہیں کرتا کہ اللہ نے عجیب کام میں دیا ہے، عجیب کام دیا ہے. کہتا ہوں تو اے اللہ تیرا نواز اس کی حد نہیں ہے کہ شریعت کے متعلق اور طریقت کے متعلق بنیادی ضرورت جو پیروں اور مولیوں کی ذہن سے اتر چکی ہے آپ سمجھیں. اور آگے کیا بتاؤں آپ کو، اگر ان مولیوں کا ہوتا نماز تو یہ حال ہوتا کس حد کو پہنچ گئے. اگلے دن سود کے مطابق ان کو اتفاق کی چوری نہیں. اور آج مدارس کے متعلق تھوڑی سی خطرہ ہے کہ میری فرقیت میرے مدرسے پر آ جائے، کتنی جلدی متفق ہو گئے. جس کو کافر کہتے تھے آج اس کو بھی دل سے لگا دیا. اور اگلے دن اگر وضو نماز درست ہوتا تو یہ ذلت ان پر بھی مسلط کا ہوتا، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہے. تو مجھے بتا دیں تو میں ایسی باتیں کرتا ہی نہیں ہوں.
میں اپنے کام سے کام کرتا رکھتا ہوں، میں پیروں سے نہ مولویوں سے، اپنا کام میرا جو ہے تو مجھے اس پر یقین ہے کہ میری زندگی اسی محنت میں گزرے۔ اللہ میں اللہ اللہ جس کی زندگی میں یہ بات آ چکی ہے ان کی اللہ میری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ کسی پر بات نہیں کرتا، لیکن دکھ ہو رہا ہے، ایک دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ آج کیا حال ہے، امت کا کیا حال ہے، اور امت کے راہ پر کس درجے کو پہنچ چکے ہیں، کس درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ میں تو نہیں کہتا اور نہ کہنا چاہیے، علماء کی بیکامی دین سے محرومی ہو جائے گی، لیکن اگر ان کا وضو اور نماز درست ہوتا تو ان کا عقل اور ذہن اور ہمت اور صلاحیت بھی درست ہوتی۔ تو سود کے متعلق اگلے سال ویسے طرف آیا، اور اس سال بھی جو ہے تو اس سال بھی بالکل کچھ بھی نہ رہا، اور جب مدرسے کی بات آئی تو سب متفق ہو گئے۔ چلو شکر ہے، کل اخبار میں خبر دیتا تو اس پر خوش ہوا کہ چلو مدرسے کے ذریعے یہ متفق ہو گئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہاں کوئی آتا ہے نا تو پیسوں کے ارادے سے آ جائے نا پھر بھی بڑی بات ہے، روٹی کے لیے آ جائے پھر بھی بڑی بات ہے کہ کچھ بات سے سن لے گا۔ چلو اگر اصل کے لیے نہیں تو اس کے لیے تو متفق ہو گئے۔ اب ان کا یہ اتفاق بھی اللہ کو بہت محفوظ اور مقبول ہے، اللہ پاک ان کو عزتیں دے دیں گے، اللہ پاک اسی دین اسلام اور امت کی طرف سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گی، اور یہی جو مشرک اور بدعتی وغیرہ ان سب کو اللہ ہدایت دے دے گا۔ ان کے اتفاق سے اللہ پاک ہمارے یہ جو ہے نا اللہ ہدایت دے دے گا۔ اس میں خوشی ہے اور سب کو خوش ہونا چاہیے، لیکن ایک بات جو احساسات میں ہے وہ تو کوئی مناسب نہیں سمجھتا میں، لیکن دین کی بھی دو غلطی نہیں، یہ سب وضو اور نماز کی وجہ سے۔ نماز اور وضو ہو تو نماز ایسی چیز ہے، نماز تجھے قبر کی ذلت سے بچانے والی ہے تو دنیا کی ذلت سے نہیں بچا سکتا، یہ کیسی بات ہے؟ تو نماز پڑھ رہا ہے اور تو اس درجے کا ذلیل ہو سکتا ہے، یہ کیسی بات؟ یہ غلط بات ہے، غلط، یہ بالکل غلط بات ہے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے اور تو ذلیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا۔ لیکن اگر تیری نماز ایسی ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ذلت تجھ سے ٹپک رہی ہے کہ یہ نماز تجھے بد دعا دیتی ہے، اللہ تجھے ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ظاہر کیا۔ تو نماز جس کو بد دعا دے تو اس کو کون آباد کر سکتا ہے؟ کون آباد کر؟ سارا نقصان اسی چیز کا ہے کہ یہ استنجا اور وضو درست نہیں ہے اور نماز درست نہیں ہے، آج وقت اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بغیر باطن اصلاح بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، دل ایک اللہ کو الہ مان جائے، یہ یاد اللہ کے بغیر نماز کے بغیر نہیں ہو سکے۔ اور یہ بات الحمدللہ مجھے اس پر تو خوشی ہے کہ جماعت والوں کی سمجھ میں کچھ بات آ چکی ہے۔ اب وہ 4 فرائض نہیں بتاتے، تھوڑا سا آپ نے دیکھ لیا، تھوڑا سا ہم بھی بتاتے ہیں حضور کو نا، بتائیں گے انشاءاللہ۔ بات پہنچ چکی ہے، وہ بھی آخر اپنے کام میں مست ہے نا، ہر ایک اپنے حال میں مست ہے۔ ہم اپنے حال میں مست ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ہندو کا ہو کر نہیں ہے، لیکن اگر ایمان دین کی طرح محنت ہے تو لوگوں کے پاس چلے جاؤ، یہ کہتا ہوں۔ دین کی ضرورت ہے، پہلے یہ کہتا تھا کہ حکیم صاحب کے پاس چلے جاؤ، دنیا کی ضرورت ہے تو وزیروں کے پاس چلے جاؤ یا پنجاب کے سیٹوں کے پاس چلے جاؤ، صرف ایمان اور اللہ کی محبت کی ضرورت ہے تو آؤ بیٹو اور کیا کرو، رو اور مانگو، مجھے بھی رلاؤ۔ یہ کہ نہ میرے وجہ سے ہو سکتا ہے نہ کسی کی وجہ سے، یہ میرے اپنے جو ہے نا رونے دھونے سے ہوگا یہ کام۔ تو لیکن ان کو کسی کام پر سوچتے ہی نہیں ہوں۔ اثرات دیکھتا ہوں، سنتیں زندہ ہو گئی، دعوت زندہ ہو گیا اور جہاد بھی زندہ ہو گیا، اور انشاءاللہ اب اسلام جہاد کو روک سکتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ یہ جو اسلام کے خلاف ان کے ارادے ہیں ان کو اللہ توبہ کی توفیق دے۔
تاریخ انسانیت پر نظر ڈال دیں کیا ہوا اور کیا انشاءاللہ وہی ہوگا. اب ہر کچے اور پکے گھر میں یہ اسلام داخل ہوگا. پورا عالم دین اسلام کی طرف متوجہ ہو چکا ہے. بش کی وجہ سے پورا عالم متوجہ ہو چکا ہے. تو احمق ہے, ان کو کیا پتہ ہے, کیا اندازہ ہو سکتا ہے کافر کو کیا ہے کافر. یہ تو مومن ہی سمجھ سکتا ہے اپنے ظاہر باطن, اپنے آگے پچھلے پوری انسانیت کے متعلق سوچ سکتا ہے. اسلام بھی دین اسلام ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا. سمجھے 6 سال اللہ نے ایسے نقشہ دکھا دیا عالم کو کہ امن کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور امن کہاں ہے. افغانستان میں کیسے امن رہا, کیسے کسی اور برکت اور عافیت رہی. یہ جو باشعور طبقے کے ذہن سے اس نقشے کا اثر نہیں مٹا سکتا کوئی نہیں مٹا سکتا. اور یہ جو احساس ہو نا, یہ ایک حقیقت بن کر ابھرے گا اور پورا عالم جو ہے نا, پورا عالم اسی صورت کی طرف آئے گا انشاءاللہ. ایسی بات نہیں ہے یہ. تو بہرحال اس پر فخر الحمدللہ.